رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، ذکر اللہ بھی کرے، ذکر مصطفیٰ بھی کرے، ذکر علی نہ کرے۔ توجہ رکھنی آپ نے، ذکر اللہ بھی کرے، ذکر مصطفیٰ بھی کرے، ذکر علی نہ کرے، میرے منہ میں یہ زبان ہو خدا نہ کرے۔ پھر رپیٹ کر دوں اسی بات کو، اگر میرے جتنے نوجوان بیٹے ہیں سمجھ جائیں نا، میں مناظر ہوں، اگر آپ اجازت دیں گے تو آج قرآن سے امام پڑھ کے جاؤں گا، اور یہ میں ممبر رسول پہ یہ دعویٰ تو نہیں کرتا، ثابت کروں گا کہ میری آج کی یہ مجلس، آج کا یہ درس، آج کی یہ کلاس مناظرہ کا سبق جو بی بی پاک کو جتنا منظور ہے میں سناؤں گا، اور جو بندہ آج کی یہ میری مجلس سن کے اور کوئی کام کرے چاہے نہ کرے، مولا علی سے لے کے امام مہدی تک 12 کے علاوہ کسی 13 میں کوئی امام نہیں کہے گا۔ لو میں جلدی موضوع پڑھ دوں، خان صاحب نے آنا ہے۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بامامہم، صدق اللہ العلی العظیم، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ حافظی و محمد و امامی و علی خلفی والفاطمہ فوق راسی والحسن و یمینی والحسین و یساری برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بعد حمد و ثنا میرے واجب الاحترام بزرگوں، بھائیو، دوستوں، میں نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ اور آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے جو آیا مقدسہ تلاوت کی ہے، اپنے وقت کے مطابق اسی آیات کے ضمن میں احادیث اور تفاسیر کی روشنی میں کچھ دعوت فکر دوں گا۔ دعا کرو کہ اللہ ہم سب مسلمانوں کو اس قرآن پاک کو صحیح پڑھ کر، صحیح سمجھ کر، اس پہ صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، میرا موضوع ہے امامت۔ میں نے امامت پڑھنی ہے قرآن اور نبی کے فرمان کے مطابق۔ میں نے آیت قرآن پاک سے پڑھی ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس کا ترجمہ ہے بلایا جائے گا، اٹھایا جائے گا اس دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ۔ تو آواز یہ تو پتا کرے امام ہوتا کون ہے، امام کہتے کس کو ہے، امام بنتا کیسے ہے، امام کی صفات کیا ہے؟ کیا امام خاکی ہوتا ہے یا امام نوری ہوتا ہے؟ کیا امام ہم سے ہوتا ہے یا جزو رسول ہوتا ہے؟ نہ کوئی لڑائی ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ کسی کے مسلک میں کوئی ہٹ ہے۔ میں خود سابق اہل حدیث ہوں، قاری اور مناظر ہوں، تھوڑا سا تعارف کرا دوں آسانی ہو جائے گی۔ میرے قائد محترم ہے قبلہ جناب مفکر قرآن، مفسر قرآن، قاری سخاوت حسین یزدانی، آپ سیالکوٹ، ان کا میں شاگرد ہوں، ذمہ دار آدمی ہوں۔ یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، پوری دنیا سنے گی۔ میں شیعوں کے لیے مجلس نہیں پڑھ رہا، میرے جو بھائی ہیں اہل حدیث، اہل سنت اور دیوبند، میں ان کو آج بتانے لگا ہوں کہ اللہ کے قرآن اور نبی پاک کے فرمان کے مطابق امام کون ہے۔ میں نے ساتہ کی کتابیں بھی پڑھی ہوئی ہیں، عربی لغت، نصاب، مبادی اول، مبادی دوم، عوامل، ہدایہ، صرف، نائب، لغت اور گردان، یہ جتنی کتابوں کے میں نام لے رہا ہوں یہ عربی نصاب کی کتابیں ہیں۔ کسی ٹرنائل مولوی کا شاگرد نہیں ہوں، ذمہ دار آدمی کا مناظر کا شاگرد ہوں اور ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے امامت پہ 5 آیات قرآن پاک سے پڑھنی ہے، 5 آیات آپ نے توجہ سے سننی ہے۔
ان 5 آیات میں اللہ نے جو نقش بتائے ہیں، جو فائد بتائے ہیں، جس بندے میں، جس شخص میں وہ فائد پائے جائیں، وہ بندہ نہ ہادی ہے، نہ مرشد ہے، نہ رہبر ہے، نہ خلیفہ ہے، نہ وہ امام ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن میں نے آیا مقصہ پڑھی ہے۔ ایک دفعہ قاضی بلوچ صاحب آئے ہیں، صلوات پڑھو ذرا ان کی آمد میں۔ میں نے آپ سے اجازت لی ہے 5 منٹ، مولا کے بہت بڑے مداح خواں ہمارے، میں ان کو استاد بھی بول دوں گا۔ کیوں بول دوں گا؟ پاکوں کی نسبت سے۔ یہ پاکوں کا فرمان ہے کہ جس کو اللہ عزت دے اس کی کرو۔ اس لیے سے وسیم بھائی 5 آیات میں نے قرآن پاک سے معاملہ پڑھنی ہے 5 منٹ میں جا سے۔ بسم اللہ جی، میں ان پہ خوش ہوں۔ یہ انلیمٹ ولایت والے ذاکر ہیں، انلیمٹ سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن میرا موضوع امامت ہے، میں امامت پہ پڑھوں گا اور قرآن سے پڑھوں گا۔ ذمہ دار آدمی ہوں، مناظر ہوں۔ صرف اور نحو کا میں نے کورس کیا، عربی لغت گرامر، درس نظامی کا پورا فارغ ہوں، سابق اہل حدیث ہوں۔ استاد کا تعارف ہو گیا، ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے۔ استاد نے مجھے جو سبق دیا ہوا ہے وہ میں سبق آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ میرے استاد ہے علم کے ایک سمندر، ان کے علم کے سمندر سے میں نے ایک قطرہ لیا ہے، اور میں نے قرآن پاک سے یاد پڑھی ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ اس کا ترجمہ پکارا جائے گا، بلایا جائے گا، اٹھایا جائے گا اس دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ۔ تو آج پتہ یہ کرنا ہے کہ امام کیا خاکی ہوتا ہے یا نوری ہوتا ہے۔ 5 آیات قرآن پاک سے میں نے پڑھنی ہے، وقت کو سمیٹوں۔ 5 آیات، ان آیات میں اللہ نے جو نقص بتائے ہیں، جس بندے میں وہ نقص پائے جائیں وہ بندہ نہ ہادی ہے، نہ مرشد ہے، نہ رہبر ہے، نہ لیڈر ہے، نہ خلیفہ، نہ وہ امام ہے۔ جو 5 آیاتوں میں نقص ہے نا، وہ اپنے خود یہ اندازہ لگانا ہے۔ یہ میں ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، اپنے اہل حدیث بھائیوں کو، دیوبند اور اہل سنت کو دعوت فکر دے کے پاک ممبر حسین پہ ذمہ داری اٹھا رہا ہوں، قرآن سے امام بتا رہا ہوں۔ میری طرح تم بھی سمجھو، میں بھی سابق وہی تھا جو تم ہو، میں بھی اہل حدیث ہوں۔ قاری دلاور حسین جٹ میرا نام ہے، گجرانوالے کا میں رہنے والا ہوں، جٹ فیملی سے میرا تعلق ہے، سابق اہل حدیث ہوں۔ آپ کے یہاں پہ اڈا کھیوا ہے، وہاں پہ ملنگ عرف جٹ ہے، اس نے مجھے انوائٹ کیا۔ میں نے پیچھے ایک ویڈیو وائرل کی تھی کہ عربی میں ایک دفعہ شیعہ لفظ کہیں تو 40 نیکیاں ہیں، میں وہ گناہگار ہوں، شاید کسی نے دیکھی ہو۔ فیس بک پہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ لفظ شیعہ ایک دفعہ کہیں تو 40 نیکیاں۔ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں، بعد میں باتیں ہوں گی۔ 5 آیات میں پہلی آیت پڑھنے لگا ہوں۔ پارہ نمبر ہے 29 سورہ دہر، آیت کا نمبر ہے 24 24۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا۔ اللہ فرماتے ہیں خبردار، جس بندے نے زندگی میں ایک بھی گناہ کیا وہ امام نہیں۔ لو پہلی آیت پڑھی ہے کہ گناہگار امام نہیں۔ لو دوسری آیت پڑھنے لگا ہوں، سورہ بقرہ ہے، پارہ نمبر 2 ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان۔ اللہ فرماتا ہے خبردار، جس کے اوپر شیطان کا اثر ہو جائے وہ بھی امام نہیں۔ شیطان کا اثر ہوا کس پہ تھا؟ تھوڑا جلدی سے بتاؤں، اوپر سے گزروں گا۔ شیطان کا اثر اس پہ ہوا تھا جو محمد کو چھوڑ کے میدان سے بھاگ گئے تھے۔ لوگ کہتے ہیں، میں بھی پہلے یہی سمجھتا تھا، لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ شیعوں کے مولویوں کی ذاکروں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، کوئی بھاگا ہی نہیں۔ لو میں قرآن سے بتانے لگا ہوں کوئی بھاگا ہے کہ نہیں بھاگا۔ میں ہوں مناظر، ذمہ داری سے بات کروں گا۔ بھاگنے والے بتانے لگا ہوں، اللہ نے قرآن میں آیت بھیجی ہے بھگوڑے کے لیے۔ پارہ نمبر ہے 4 سورہ آل عمران، قرآن میں آیت نہ ہو میں مجرم۔ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران، آواز خلق آتی ہے، اذ تسعدون ولا تلہون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم۔ اللہ فرماتے ہیں یاد کرو اس وقت کو جب میرا محمد تم کو آوازیں مارتا تھا، تم پیچھے مڑ کے دیکھتے بھی نہیں تھے۔ اللہ
علامہ وحید الزمان اہل حدیثوں کے بہت بڑے علامہ ہیں، انہوں نے قرآن کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ وہ تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں یہاں تک بھاگا، کوئی مدینے پہنچ گیا، کوئی پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ اہل حدیثوں کی تفسیر میں یہ الفاظ نہ ہو میں مجرم، ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، غیر ذمہ دار آدمی نہیں ہوں کہ یہاں سے پڑھ کے چلا جاؤں گا، اپنا نمبر بھی دوں گا۔ جس مولوی کا، قاری کا، حافظ کا مناظر کا دل کرے امامت میں میرے ساتھ مناظرہ کر لے۔ کتنے ایسی ہوئی ہیں؟ دو۔ لو تیسری آیت پڑھنے لگا ہوں سورہ یاسین سے، پارہ نمبر ہے 22، سورہ یاسین آیت کا نمبر ہے 12۔ وَقُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس ہر چیز کا علم نہ ہو وہ امام نہیں۔ اب یہ حدیث ہماری 7 ستہ کی کتابیں جو ہمارے بھائیوں نے، بخاری، مسلم، مشکات، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، سب میں روایت یہ موجود ہے۔ انا مدینۃ علم و علی بابھا، کہ میں محمد علم کا شہر ہوں، علی میرا دروازہ ہے۔ سورہ یاسین کا پورا تعارف ہی نہیں کرایا گیا عوام کو۔ اگر جاتے میں تھوڑا کرا دوں وسیم بھائی، تھوڑا تعارف کرا دوں سورہ یاسین۔ اتنے بڑے مولا کے مذاق وہاں موجود ہیں، ان کا حلم علم بھی میرے اوپر یہ سمجھو، انہوں نے اجازت دیا میں پورا سورہ یاسین کا تعارف کرانے لگا ہوں۔ کوئی بندے کی جان نہ نکلتی ہو، لوگ پتہ کہتے ہیں اس کو سورہ یاسین سناؤ۔ یار سورہ یاسین کی بندے مار دیے۔ آج یہ ذمہ داری سے بات کروں گا، میں مناظر ہوں کہ سورہ یاسین کیوں سناتے ہیں؟ اللہ ہے عادل، اللہ عادل ہے۔ ہمارے اصول دین فروع دین تو آپ کو پتا، میں اصول دین فروع دین نہیں بتا رہا، پانچ جانا ہے اصول دین۔ عدل اللہ کا اصول ہے، اصول ٹوٹتا نہیں، جھکتا نہیں۔ اللہ ہے عادل، اللہ بندے سے وہ سوال نہیں کرے گا جس کا اسے علم نہ دے۔ اس میں امام والی آیت ہے، اس لیے کہا گیا کہ مرنے والوں کو یہ سورہ یاسین سناؤ کہ کل کو میری معاشر والے دن میدان میں یہ مجھے کہے نہ کہ مجھے تو امام کا کسی نے بتایا ہی نہیں۔ آپ پریکٹیکل کر کے دیکھ لینا، کسی مردے کی جان نہیں نہ نکل رہی جب تک پوری یاسین بار بار سناؤ، یہ آیت نہ بیچ میں پڑھنا، اس کی جان نہیں نکلے گی۔ جیسے ہی وہ یہ آیت سنے گا نا، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ یہ آیت سنے گا، اس کی روح پرواز ہو جائے گی۔ سورہ یاسین کے بارے پوری حدیث میرے بھائی بتاتے نہیں۔ جس وقت نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو کہا تھا نا یاسین قرآن کا دل ہے، حدیث یقین نہیں، یہاں پہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر یاسین قرآن کا دل ہے تو یاسین کا دل کون ہے؟ پوری حدیث سناتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سورۃ فاتحہ، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ سورۃ فاتحہ کا دل کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا دل کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بائے بسم اللہ، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بائے بسم اللہ کا دل کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا با کے نیچے والا نقطہ، تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ وہ نقطہ کون ہے؟ جس وقت صحابہ کرام نے کہا نا یا رسول اللہ وہ نقطہ کون ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انتظروا، ذرا انتظار کرو۔ اب صحابہ کرام نے سوچنا شروع کر دیا کہ نبی پاک نے سب کچھ بتا دیا، نقطے کی باری ہے، یہ تو فرماتے ہیں انتظروا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، سامنے سے میرے مولا حیدر اقرار نبی علیہ السلام نے کہا پوچھو، یا نعرے نہ لگاؤ، وقت پھر ذرا کم ہوگا، حاضری یا ڈیوٹی ہے، وسیم بھائی نے پڑھنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کو سنیں میرے صحابہ، یہ جو میرا بھائی علی ابن طالب ہے یہ با کے نیچے والا نقطہ ہے، نقطہ ہے، نقطہ ہے۔ اسی لیے خطبے پہ ممبر پہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا میں علی کی طرف دیکھ لو دنیا والو، سمٹ جاؤں تو ایک نقطہ ہوں، بکھر جاؤں تو پورا قرآن ہوں۔
کتنی آیتیں ہوئی ہیں؟ 3 آیتیں ہوئی ہیں. پہلی پڑھی ہے گناہگار امام نہیں، دوسری پڑھی ہے جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ امام نہیں، تیسری پڑھی ہے جس کے سینے میں ہر چیز کا علم نہ وہ امام نہیں. جو چوتھی پڑھنے لگا ہوں سورہ قلم ہے، آیت کا نمبر 8 ہے. دعوت فکر ہے میرے اہل سنت بھائیوں کو، دیوبند بھائیوں کو، اہل حدیث بھائیوں کو، خدا را یہ مسلک پرستی چھوڑو، حقیقت دیکھو، قرآن دیکھو. میں قرآن سے امام بتانے لگا ہوں. قرآن سے 3 آیتیں ہوئی ہیں، 2 رہ گئی ہیں. قرآن ایک ایسی کتاب ہے کسی مسلک کی نہیں، نہ شیعوں کی، نہ سنیوں کی، نہ وہابیوں کی، نہ دیوبندیوں کی. اللہ کی کتاب ہے. قرآن کے بارے اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس ذکر کو میں اللہ نے اتارا ہے، میں اس کا محافظ ہوں. لو چوتھی آیت پڑھ رہا ہوں سورہ قلم، پارہ نمبر 29، آیت کا نمبر 8. فَلَا تُطِیعَ الْمُکَذِّبِینَ. اللہ فرماتے ہیں خبردار جس بندے نے زندگی میں ایک بھی جھوٹ بولا وہ بھی امام نہیں. اب اس سیاست سے پتہ چلا امام ہوتا ہی صادقین سے ہے. لو 5ویں آیت ہے، پھر وسیم بھائی میں اتنی زحمت نہیں ان کو گورا کراؤں گا. 5ویں آیت ہے، میں نے پرومس کیا پاک ممبر 5 آیتیں پڑھوں گا. 5ویں آیت ہے، اس مجمع میں ابھی تک جس بندے کو امام کی نہیں نہ سمجھ آئی اس آیت پہ وہ غور کرنا. ایک تو فرمان رسول ہے غور فکر کی ایک سائت، ایک لمحہ، ایک گھڑی 60 سال کی عبادت سے افضل ہے. میرے اہل حدیث جتنے بھائی ہیں، دیوبند جتنے بھائی ہیں، اہل سنت جتنے بھائی ہیں، شیعوں کو تو میں نام نہیں لے رہا، وہ قرآن کی اس آیت پہ غور کرنا. امامت پہ پڑھ رہا ہوں. 5ویں آیت ہے، 6واں پارہ ہے، سورہ مائدہ ہے. آواز خلق آتی ہے وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ. اللہ فرماتا ہے خبردار جو پہلے گمراہ رہ چکے ہیں وہ امام نہیں. قرآن میں آیت نہ ہو میں مجرم، ترجمہ غلط ہو میں واجب القتل. 5 آیات پوری ہوئی. علامہ جلال الدین سیوطی نے تفسیر درر منشور میں لکھا ہے ایک فرمان رسول بات، امام وہ ہوگا جس میں نبیوں کی صفتیں پائی جائے. علامہ جلال الدین سیوطی اہل سنت جماعت کے بہت بڑے مجدد ہیں، معرف ہیں، محدث ہیں، 360 کتاب کے مصنف ہیں. تفسیر درر منشور میں لکھتے ہیں امام وہ ہوگا جس میں نبیوں کی صفتیں پائی جائیں. آؤ اب فرمان رسول پڑھ کے دیکھیں کہ سارے نبیوں کی صفتیں کس ہستی میں پائی جاتی ہیں. قرآن اور حدیث لازم اور ملزوم ہے نا. اب میں جو فرمان رسول پڑھنے لگا ہوں یہ شیعوں کی کتاب نہیں. اہل سنت بھائی جڑے ہیں ان کے مجدد ہیں، معرف ہیں، محدث ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، ان کو رحمت اللہ علیہ کہو کیونکہ مولا علی کی تعریف انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے. کیا لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، تم میں کو ہے جو آدم کی انابت دیکھنا چاہتا ہے، نوح کی استقامت دیکھنا چاہتا ہے، ہود کی ہدایت دیکھنا چاہتا ہے، صالح کی صالحیت دیکھنا چاہتا ہے، یحییٰ کا زہد دیکھنا چاہتا ہے، زکریا کا ذکر دیکھنا چاہتا ہے، ایوب کا صبر دیکھنا چاہتا ہے، یونس کی دعا دیکھنا چاہتا ہے، یوسف کا حسن دیکھنا چاہتا ہے، ابراہیم کی خلت دیکھنا چاہتا ہے، اسماعیل کی حلیمی دیکھنا چاہتا ہے، سلمان کی رفتار دیکھنا چاہتا ہے، داؤد کی غفار دیکھنا چاہتا ہے، عیسیٰ کی عبادت دیکھنا چاہتا ہے، موسیٰ کی مدد دیکھنا چاہتا ہے، میں محمد کا خلق دیکھنا چاہتا ہے. فَلْيَنْظِرُ عَلَىٰ عَلِيِّ بْنُ طَالِبٍ. میرے اس بھائی علی کو دیکھ لو. جس قاری حافظ مولوی مفتی کو کچھ شک شبہ ہو جائے کہ قاری صاحب نے جو آیات پڑھی ہے مجھے مل نہیں رہی، میں نے آیتوں کا نمبر بھی بتایا، سپارہ بھی بتائے ہیں، میں اپنا نمبر بھی دے رہا ہوں، ذمہ داری سے میرے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے. میں نے جو امامت پڑھی ہے ثابت بھی کروں گا قرآن سے اور حدیث سے. آپ تو پہلے ہی مانتے ہیں. میں اپنے اہل حدیث دیوبند اور اہل سنت بھائیوں کے لیے یہ مجلس پڑھ رہا ہوں کہ خدا را تم بھی قرآن کے مطابق امام بناؤ، جس کو بھی بنانا ہے بناؤ نا. جب قرآن کو مانو گے سوائے ان 12 کے آپ کو 13واں 14واں 15واں نظر آئے گا ہی نہیں. لو میں اپنا نمبر دے رہا ہوں 0340 61 51 931. قاری دلاور حسین جٹ میرا نام ہے، گجرانوالے کا میں رہنے والا ہوں. اگر میرا نمبر نہ ملے اڈا کھیوا پہ عارف ملنگ جٹ مشہور و معروف ہے، اس سے رابطہ کر لینا. نیاز کا میرا کوئی مطالبہ نہیں، وہ سائیں وارث ہیں. مجھے عارف جٹ نے کل کا بلایا ہوا ہے کہ قاری صاحب میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی ہے. وہ ویڈیو میری کیا تھی؟ لوگ کہتے ہیں کہ قاری صاحب تم مناظرہ پڑھ کے ادھر آئے شیعوں کی طرف.
جی لو بانی بھی کہنے کا اجازت لو. ٹھیک ہے جی اب قبلہ صاحب بیٹھے ہیں, میں نے نمبر دے دیا. اب قبلہ صاحب خطاب فرمائیں گے وما علینا الا البلاغ المبین. چلو تشریف رکھو جی.